اس ایک تسبیح جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص نے یہ تسبیح پڑھی، فرشتے پریشان ہو گئے کہ اس کا کتنا ثواب لکھیں، اور وہ تسبیح یہ ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی حدیث لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسی دعا بتائی گئی ہے جس کا ثواب بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک شخص نے یہ کلمات کہے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں۔ کلمات یہ ہے جو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کلمات پڑھے، فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کلمات کا کیا ثواب لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ تسبیح پڑھی ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے دل کو مطمئن کر دے۔ تمہارے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں، تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں اور روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہونا، اللہ ہے نا، اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی رزق معیشت کی فکر سے خالی ہونی چاہیے اور اس کا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے، جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہر روز صبح رزق تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی؟ وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں، جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے،
جس کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد اور یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کی زندگی کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بے سکون ہونے لگے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اس دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اللہ والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد تو یہی ایمان ہو تمہارا۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زبانوں پر سانجی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو ان کی توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی معیشت ساری معیشتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے تمہارے لیے جو چیز بنائی ہے وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی رضا ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین تو اللہ پر یقین پختہ ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔
پر اللہ پر نہیں، پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور گہرا یقین رکھو گے، تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ اعتماد اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب جانے اور ہر آسان اور ہلکے کام میں بھی بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر رکھے۔ اللہ چاہے تو سبب اور اس کے اثر کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور یہ اللہ کی منشا تھی کہ آگ نے آپ کو گزند نہ پہنچائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں حتیٰ کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی اسباب اختیار کرنے کی تلقین کی، اور اسی فطرت پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس لیے اس نے عفت کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کا طریقہ عطا فرمایا، گھر بسانے کے لیے زوجین کو پورا عائلی نظام دیا جہاں ان کی فطری تقاضے بھی پورے ہوں اور اولاد کی نعمت پا کر اگلی نسل کی آبیاری کا اہتمام بھی ہو۔ اسی طرح کسی گوشے میں بیٹھ کر رزق کا انتظار کسی بھی طرح ناپسندیدہ نہیں بلکہ رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے محنت کرنا توکل کے عین مطابق ہے۔ شریعت نے بندوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلقین کی ہے، اور یہی عبادت اور استعانت دنیا اور آخرت میں سعادت پانے کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر آخری کلمات یہ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار جو خیر بھی تو نے مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جس رب پر توکل کر کے انہوں نے دعا مانگی تھی اس کے ہاتھ کے نیچے کرنے سے پہلے عالم بالا میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکلے تھے کہ فرعون نے تعاقب کر کے انہیں جا لیا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا توکل جس خدا پر تھا اس نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمن کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ توکل علی اللہ صادقین کی عبادت اور مخلصین کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء المرسلین اور اولیاء المومنین کو اس کا حکم دیا۔ توکل علی اللہ اہل ایمان کی وہ صفت ہے جس کی بنا پر وہ پوری انسانیت کی قیادت کرتے ہیں۔ مومن کا ایمانی تقاضا ہے کہ وہ صرف اللہ پر توکل کرے۔ قرآن کریم توکل علی اللہ کو ایک مستقل عنوان دیتا ہے اور کہتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اور یہاں اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا، لہٰذا وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور یہی اس کا یقین بھی ہے اور بھروسہ بھی۔ وہ نہ کسی اور سے امید رکھتا ہے، نہ کسی کے خوف کا شکار ہوتا ہے۔ مشکلات اس کے راستے میں آ جائیں تو بڑی پامردی سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، نہ اس کا سر کسی کے آگے جھکتا ہے اور نہ وہ اکڑ کر چلتا ہے۔ وہ ایک مطمئن نفس کی سی زندگی گزارتا ہے، نہ خوشحالی اس کے انداز کو تبدیل کرتی ہے نہ بدحالی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ صفت بندے کو جرت مند بنا دیتی ہے اور وہ بڑے سے بڑے جبار کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 مرتبہ فرمایا اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے معنی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا مکمل یقین اور اس پر کامل بھروسہ ہو، اور جو لوگوں کے ساتھ میں ہے اس سے مایوسی ہو۔ بس توکل کے معنی ہے اول آدمی کو اللہ کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو اور وہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حلال و حرام کی جو حدود اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو قواعد و ضوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہیں اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے۔ دوم آدمی کا بھروسہ اپنی قابلیت، اپنے ذرائع اور وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی امداد اعانت پر نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق اور تائید پر ہے۔ سوم آدمی کو ان وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل صالح اختیار کرنے والے اور باطل کی بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں کے لیے کیے ہیں۔
قرآن کریم میں ہے تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ ہی بھروسے کے لیے کافی ہے، جس کا وکیل اللہ ہو اسے کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی سازش اس پر اثر کر سکتی ہے، نہ خفیہ چالیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، اور نہ ہی ظاہری کوششیں۔ دشت فارہان میں خیمہ زن بنی اسرائیل کی جباروں کے مقابلے میں شہر میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسے کی قدر و قیمت کیا ہے اور شدت اور خطرات میں ایمان اور یقین کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں اور جباروں سے ڈرنے والوں کے موقف میں کیا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کسی شخص کے دل میں وہ ڈر نہیں ڈالتا کہ وہ اللہ جل شانہ سے بھی ڈرے اور وہ لوگوں سے بھی ڈرے، بس جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ پر توکل ایمان کی خاصیت بھی ہے اور اس کی علامت بھی، یہی ایمان کی منطق بھی اور اس کی ایمان کا تقاضا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی حدیث لے کر آئی ہوں، ایک ایسی دعا بتائی گئی ہے جس کا ثواب بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک شخص نے یہ کلمات کہے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھیں۔ کلمات یہ ہیں جو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کلمات پڑھے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کلمات کا ثواب کیا لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ تسبیح پڑھی ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس تسبیح کو اسی طرح لکھ لو، میں اسے اپنی ملاقات کے وقت قیامت کے دن اس کا اجر خود دے دوں گا۔ یہ دعا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ایک عظیم اور بلیغ ثنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کو اس کے جلال اور عظمت کے شایان شان بیان کرتی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ دعا اللہ کی حمد کو اس کی عظمت، جلال اور بادشاہت کے لائق انداز میں پیش کرتی ہے جو عام الفاظ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں بندے کا یہ اعتراف ہے کہ اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی بندہ اپنی سی کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ اس دعا میں حمد، ثنا، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف شامل ہے جو عبادت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف اور حمد سے خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ جب میری تعریف کرتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ یہ تسبیح مصیبتوں اور پریشانیوں میں سکون دیتی ہے۔ حمد و ثنا دل کو اللہ سے جوڑتی ہے اور پریشانیوں میں سکون دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ حمد کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ اس دعا کو کسی خاص وقت کی قید کے بغیر کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، خاص طور پر صبح و شام کے اذکار میں، نماز کے بعد مشکل حالات میں، اللہ کی حمد کرتے ہوئے تسبیح و تحلیل کے ساتھ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے شایان شان حمد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اگرچہ یہ کسی خاص حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اس کا مفہوم قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اسے پڑھنے سے بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔